کرتا ہے, سب کچھ کرتا ہے, بٹ کبھی کچھ ایسا ہو جائے اس کی لائف میں, ایسی درگھٹنا ہو جائے, تو وہ کہتا ہے اب میں اتنا اداس, اتنا مایوس ہو گیا ہوں کہ میرا رب کو یاد کرنے کا بھی من نہیں کرتا. میں اب رب کو یاد کر ہی نہیں سکتا. اس صورت میں کیا کرنا چاہیے؟ کیونکہ اس سے تو چھن گیا رب کا نام, پہلے جو اتنا کرتا تھا اب تو الٹا چھن گیا. میرے بیٹے, اصل میں اس بندے نے پہلے بھی رب کو یاد نہیں کیا. اس بندے نے پہلے بھی انہی چیزوں کو ہی یاد کیا جو چیزیں اس سے چھنی ہیں. ٹھیک ہے, رب کی یاد آنے کے بعد چھنتی نہیں ہے, اور جو چھن جائے وہ رب کی یاد نہیں ہے. اگر وہ رب کو یاد کر رہا ہے اپنے بیٹے کو پا کے, رب کو یاد کر رہا ہے لیموزین گاڑی پا کے, رب کو یاد کر رہا ہے بنگلے بنا کے, رب کو یاد کر رہا ہے فیکٹری بنا کے, رب کو یاد کر رہا ہے سنتان کو پا کے, اور ان میں سے کوئی ایک چیز بھی چھنتی ہے, کسی پہ بھی کوئی درگھٹنا آ جاتی ہے اور وہ چیز اس کے پاس نہیں رہتی, اور وہ کہتا ہے کہ جی اب میرے پاس کیا ہے, تو اس کا مطلب ہے پہلے جو چیز تھی تم تو پھر اس چیز سے رب کو یاد کر رہے تھے نا, پھر رب کو تو نہیں اب یاد کر رہے تھے. رب کی یاد تو رب کی یاد ہونی چاہیے, رب تو نہیں تیرے سے چھنا, رب تو کہیں نہیں گیا, رب کے ساتھ تو کوئی درگھٹنا نہیں ہوتی نا, رب تو نہیں مرتا نا, رب تو کہیں نہیں جاتا نا. تو اگر رب کو پہلے آپ یاد کرتے تھے اور اب آئی آپ کے پاس درگھٹنا, آپ کا بیٹا مر گیا, بیٹی مر گئی, ماں چھن گئی, باپ چھن گیا, بھائی چھن گیا, بزنس چھن گیا, یا کوئی ایک ایسی چیز ہو گئی, اور آپ کہتے ہیں کہ جناب اب مجھے رب کی یاد کی کیا ضرورت ہے, میں اب رب کیسے یاد کروں, مجھے رب یاد آتا ہی نہیں ہے, میں رب کو اب یاد نہیں کر سکتا, میرے بس کی بات نہیں ہے, میرا تو سب کچھ چھن گیا. تو اس کا مطلب ہے تم پہلے بھی سب کچھ کو ہی یاد کر رہے تھے, پہلے بھی تم رب کو نہیں یاد کر رہے. جیسے میں نے اس سے مہاپرش کی آپ کو پہلے بھی کتھا بتائی تھی کہ رب کی یاد کا ججمنٹ کیسے ہو کہ انسان کو رب یاد ہے یا نہیں ہے. تو وہ ایک مہاپرش تھے, بیٹھے ہوئے تھے, اپنے کوئی ڈسکشن کر رہے تھے, تو کسی نے آ کر ان کو کہا کہ جی آپ کا وہ جو فلان جگہ پہ جو اتنا آپ نے دھن بھیجا ہوا تھا, وہ آپ کی گاڑی یا آپ کا شپ جو ہے وہ بزنس والا, وہ تو ڈوب گیا ہے, وہ تو تباہ ہو گیا ہے. تو انہوں نے جسٹ نیچے دیکھا تھا, اور نیچے دیکھ کے تو مطلب ہے کہ کہا تھینک گاڈ, تھینک ٹو ایشور. تو کوئی 2-4 گھنٹے گزرے تو پھر کسی نے آ کے اطلاع دی کہ نہیں جی وہ آپ کا اصل میں بچ گیا قافلہ, وہ تو کسی اور کا شپ تھا, وہ ڈوب گیا. تو انہوں نے پھر نیچے دیکھا اور پھر کہا کہ تھینک ٹو ایشور, تھینک ٹو گاڈ. تو پاس بیٹھے ہوئے کسی بھگت نے پوچھا کہ بابا جی یہ آپ نے کیا کیا ہے, آپ نے 2 الٹ چیزوں پہ نیچے دیکھا ہے اور پھر آپ نے تھینک گاڈ کہا ہے, یہ آپ نے کیوں کہا ہے, یہ کیا آپ اس میں کہنا چاہ رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ جب مجھے یہ اطلاع ملی تھی کہ تمہارا اتنا مال چلا گیا, تمہاری عمر بھر کی پونجی جو آپ نے ٹریڈ میں ڈالی ہے وہ سارا جہاز ڈوب گیا, تم فل فقیر ہو گئے, تو میں نے نیچے مڑ کے اپنے دل کی طرف دیکھا تھا کہ کیا دل میرا سیٹسفائیڈ ہے, دل ہیپی ہے, دل ٹھیک ہے, دل نہ شکری میں تو نہیں چلا گیا. تو میرا دل جو ہے وہ بالکل نہ شکری کی سٹیج میں نہیں تھا, وہ مجھے آگے سے کہہ رہا تھا نہیں نہیں کوئی بات نہیں میں ٹھیک ہوں. تو جب میرے دل نے مجھے آگے سے یہ گواہی دی کہ تو ٹھیک ہے, تو میں نے رب کا شکر کیا کہ شکر ہے کہ تیری یاد میرے دل میں زندہ ہے. اگر مال کی یاد زیادہ ہوتی تو پھر میرا دل بجھ جاتا, اب مال کی یاد سے زیادہ تیری یاد تھی اس لیے دل زندہ ہے. اور پھر جب مجھے 2-4 گھنٹے کے بعد یہ اطلاع ملی کہ تیرا تو سارا دھن بچ گیا ہے, تو میں نے کہا کہیں دل کھٹمستی میں رب کو تو نہیں بھول گیا, اس کو زیادہ ہیپینس تو نہیں آ گئی ہے, کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ رب اس کے دل سے نکل گیا ہو, من سے اندر سے نکل گیا ہو اور یہ مال کی محبت میں چلا گیا ہو, آگے نکل گیا ہو, کھٹمستیاں کر رہا ہو. تو میں نے دل کو دیکھا کہ وہ حالت اطمینان میں ہے, تو میں نے پھر رب کا شکر کیا کہ نہیں شکر ہے کہ تیری یاد اس میں ہے, اس کے اندر مال کی یاد نہیں ہے, مال کی محبت نہیں ہے. اگر یہی چیز انسان کے کسی بھی جگہ پہ کسی طرح کا بھی امتحان آنے کے بعد انسان یہ کہے کہ اب میں نہیں کر سکتا رب کو یاد, اب میں رب کو کیسے یاد کروں, میری تو دنیا ہی ایک بیٹا تھی, ہم میاں بیوی تو پورے ہو گئے, ایک جوان بچہ ہی تو تھا, اسی کے سہارے تو ہم تھے, اسی کے لیے تو ساری زندگی کمایا تھا, اور اب یہ بچہ ہی رب نے لے لیا تو میں اس رب کی کیوں پوجا کروں, میں اس کے لیے کیا عبادت کروں. تو یہ زندگی تیری بھی
तेरी पत्नी की भी, तेरे बच्चे की भी दी किसने है? रब ने। और रब की दी हुई चीज अमानत है। अमानत लेने वाले बंदे से आप अमानत लेने के बाद नाराज हो सकते हैं? एक बंदा जाता है, वो कहता है कि मैं यूके जा रहा हूं 3 माह के लिए, कि मेरी गाड़ी आपकी गैराज में खड़ी होगी, 3 माह के बाद आगे वो आपसे चाबी लेता है और गाड़ी ले जाए, तो आप उसके साथ मुंह बना के बैठ जाए, फिर आप ये गाड़ी क्यों ले गए? तो भाई अमानत उसने दी है, 3 माह के बाद आया तो यार वो तेरे से लेगा नहीं तो और क्या करेगा? तो ये भी तो अमानत है। अब अमानत देने वाला जब भी वो अमानत को वापस लेना चाहे वो ले सकता है, क्योंकि उसकी है। वो अगर 3 माह के लिए यूके गया था, हो सकता है वो यूके में जाए, 8 दिन में उसका काम हो जाए, वो 8 दिन के बाद वापस आ जाए और आकर कहे कि जनाब मेरी गाड़ी वापस कर दो। तो क्या आप ये कहेंगे कि तू तो 90 दिन तक कह के गया से हूं जनाब 18 दिन बाद क्यों आ गया? भाई जब उसकी है, भी उसने है, तो वो कभी भी ले सकता है। ये डेटा देना, ये फैक्ट्रियां देना, ये नेमतें देना, ये ब्लेसिंग्स देना, ये सब कुछ उसका है और वो कभी भी ले सकता है। तो जब भी ली है, आप उसकी याद में है या नहीं है, यही तो आपका इम्तिहान है। तो जो ये कहते हैं कि अब मैं रब को याद नहीं कर सकता, मेरे साथ इतनी बड़ी दुर्घटना हो गई है कि ये किसी और के साथ होवे तो पता चले, जिसने की है उसको बहुत अच्छे से पता है। रब से नहीं आप आगे निकल सकते। वो फीलिंग्स का भी क्रिएटर है, एहसासात का भी क्रिएटर है, शौक और मौज का भी क्रिएटर है। तो जिस क्रिएटर ने ये चीज की है ना, वो तेरे अंदर बाहर की ना एक एक फीलिंग्स को तेरे से करोड़ गुना ज्यादा जानता है, क्योंकि वो तेरा मेकर है। तेरी मैनुअल उसके पास है, तेरी मैनुअल तेरे अपने हाथ में भी नहीं है। तुझे पता ही नहीं है कि तू किस चीज से हैप्पी होता है और किस चीज से अनहैप्पी होता है। तेरा रब जानता है कि तू किस चीज से हैप्पी होता है और किस चीज से अनहैप्पी होता है। तो रब की याद है ही वो जो इन सारी चीजों से निकलकर ऊंची हो जाए, और अगर वो इन चीजों के अंदर फंसी रहे तो फिर वो रब की याद ही नहीं है, वो फिर इनकम्प्लीट, वो कंप्लीट नहीं है। थैंक यू बाबा जी।